اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں مال کی مذمت اور اس کی محبت کی برائی کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، لہذا جس نے اپنے مال اور اولاد کو اس چیز پر ترجیح دی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو یقیناً اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد ہے، بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مال اور جاہ کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے گئے 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان جاہ و منصب اور مال کی محبت مسلمان آدمی کے دین میں کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زیادہ مال والے ہلاک ہوئے مگر جس نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس طرح دیا، یعنی صدقہ و خیرات کیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کون سے لوگ برے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار لوگ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کی عمدہ اور رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، مختلف رنگوں کے تیز رفتار گھوڑوں گاڑیوں پر سوار ہوں گے، خوبصورت عورتوں سے نکاح کریں گے، رنگین اور عمدہ کپڑے پہنیں گے، ان کے پیٹ تھوڑی چیز پر سیر نہ ہوں گے اور نہ ان کے نفس زیادہ پر قناعت کریں گے، صبح و شام دنیا پر جھکے رہیں گے، اپنے حقیقی معبود اور رب کو چھوڑ کر دنیا ہی کو اپنا معبود اور رب بنا لیں گے، اسی کی بات مانیں گے اور اسی کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ جو آدمی ایسے زمانے کو پائے، وہ تمہاری اولاد سے ہو یا تمہاری اولاد کی اولاد سے ہو، اسے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ ان لوگوں کو سلام نہ کرے، نہ ان کے مریضوں کی عیادت کرے، نہ ان کے جنازوں میں شرکت کرے، اور نہ ان کے بڑوں کی عزت کرے۔ جس نے ایسا کیا یقیناً اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، جو شخص دنیا سے حاجت سے زیادہ لیتا ہے وہ اپنی موت کو لیتا ہے جس کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ آدمی کہتا ہے میرا مال، تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اپنا مال آگے بھیج دو، یعنی آخرت کے لیے صدقہ کر دو،
کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس نے اسے آگے بھیج دیا تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اور اگر پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ شفیع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے دوست تین ہیں، ایک وہ جو اس کی روح نکلنے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، اور تیسرا میدان محشر تک ساتھ دیتا ہے۔ وہ دوست جو اس کے مرنے تک ساتھ ہوتا ہے وہ اس کا مال ہے، اور جو قبر تک جاتا ہے وہ اس کے گھر والے ہیں، اور میدان محشر تک ساتھ دینے والا دوست اس کا عمل ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے نزدیک درہم 9 دینار کی کیا قدر و منزلت ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے نزدیک اس کی اچھی قدر و منزلت ہے۔ فرمایا، میرے نزدیک درہم و دینار اور مٹی کا ڈھیلا برابر ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اے میرے بھائی، اتنی دنیا جمع نہ کرنا جس کا شکر ادا نہ کر سکو، کیونکہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بروز قیامت ایک دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہوگا، اس کا مال اس کے سامنے ہوگا۔ جب وہ پل صراط پر چلنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا، چلو چلو، تم نے مجھ سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا تھا۔ پھر ایک ایسے دنیا دار کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کیا ہوگا، اس کا مال اس کے کاندھوں کے درمیان رکھا ہوگا۔ جب وہ پل صراط پر ادھر ادھر جھکے گا تو اس کا مال کہے گا، تیری خرابی ہو، تو نے میرے متعلق اللہ تعالیٰ کے حق کو کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ اسی حالت پر رہے گا حتیٰ کہ پکار اٹھے گا، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ جو کچھ ہم نے زہد و فخر کے باب میں مالداری کی مذمت اور فخر کی تعریف میں لکھا اور کہا ہے، وہ سب مال کی مذمت سے متعلق ہے، لہذا ہم اسے دوبارہ ذکر کر کے کلام کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ اسی طرح جو کچھ ہم نے دنیا کی مذمت میں لکھا اور کہا ہے وہ عام ہونے کی وجہ سے مال کی مذمت کو بھی شامل ہے، کیونکہ مال دنیا کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اب ہم صرف وہ روایت، وہ حکایت ذکر کریں گے جو صرف مال کے تعلق رکھتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ کہتے ہیں، اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جائیداد نہ بناؤ ورنہ دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص سے کچھ تکلیف پہنچی تو آپ نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، جس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس کو تندرستی عطا فرما، اس کی عمر کو دراز کر اور اس کے مال کو بڑھا دے۔ اور کیجئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسمانی تندرستی اور لمبی عمر کے ساتھ مال کے زیادہ ہونے کو کس قدر بڑی آزمائش خیال کیا، کیونکہ ایسی صورت میں دشمن ضرور سرکشی کی طرف بڑھے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی ہتھیلی میں ایک درہم رکھا، پھر فرمایا، تو جب تک مجھ سے دور نہیں ہوگا مجھے نفع نہیں دے گا۔ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عطیات بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ لانے والوں نے کہا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔
فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر ایک پردہ کھینچا اور اسے پھاڑ کر تھیلیاں بنائی اور وہ تمام مال اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ اس سال کے بعد مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطیہ نہ پہنچے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم جو شخص روپے پیسے کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے جب درہم و دینار تیار ہوئے تو شیطان نے ان کو اٹھایا اور اپنی پیشانی پر رکھا، پھر ان کو بوسہ دیا اور کہا جس نے تم دونوں سے محبت کی وہ میرا حقیقی غلام ہے۔ حضرت سیدنا سمید بن عجلان علیہ رحمہ نے فرمایا درہم اور دینار منافقوں کی لگامیں ہیں، وہ ان کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درہم بچھو ہیں، اگر تم اس کے زہر کا دم نہیں جانتے تو اسے ہاتھ مت لگاؤ، کیونکہ اگر اس نے تمہیں ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ پوچھا گیا اس کا دم کیا ہے؟ فرمایا حلال طریقے سے لو اور حلال میں خرچ کرو۔ یعنی روپیہ پیسہ درہم و دینار سے مراد یہ یہاں بھی جو مال ہے روپیہ پیسہ وہ درہم و دینار میں ہی گنا جائے گا، اور مال کی زیادتی اور مال کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے سے یہ ہلاکت میں کر دے گا۔ تو فرمایا کہ حلال طریقے سے لو اور حلال میں خرچ کرو۔ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مال کسی بھی طریقے سے ہو آدمی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ حلال سے ہو کہ حرام سے ہو، اور کھا پی کر جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ آج کل تو فاتحوں میں اور نیازوں میں بھی حرام کا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علا بن زیاد علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے سامنے دنیا خوب سچ سنور کر آئی تو میں نے اس سے کہا میں تیرے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہو تو درہم و دینار سے نفرت کرو، تمام کی تمام دنیا درہم و دینار ہی ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے آدمی دنیا کی ہر لذت حاصل کرتا ہے، لہذا جو ان دونوں سے صبر کرے گا وہ دنیا سے بھی صبر کر لے گا۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا میں تو سمجھ چکا ہوں اب تم بھی سمجھ لو کہ تقوی کی پہچان مال کے ذریعے ہوتی ہے، اگر تم اس پر قادر ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو سمجھ لو کہ تمہارا تقوی مسلمان کا تقوی ہے۔ اس بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کسی آدمی کی قمیص پر لگے ہوئے پیوند یا پنڈلی سے اوپر کی ہوئی شلوار یا سجدوں کے نشان سے چمکتی پیشانی سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ مال دولت سے محبت کرتا ہے یا اس سے دور رہتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا امیر المومنین آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا، آپ نے اولاد چھوڑی ہے لیکن ان کے لیے مال نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، چنانچہ آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ میں نے ان کے لیے مال نہیں چھوڑا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کا حق مارا ہے، البتہ میں نے دوسروں کا حق ان کو نہیں دیا، اور میری اولاد کی دموں سے کوئی ایک حالت ہوگی، میری اولاد کی دو میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، ایک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کو کافی ہوگا، اور اللہ
تعالیٰ نیکوں کا والی ہے، یا دوسری حالت پھر اس کی نافرمانی کریں گے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا کعب خرزی علیہ رحمہ کو بہت مال ملا تو آپ سے کہا گیا کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ اپنی اولاد کے لیے اسے ذخیرہ کر لیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اسے اپنے لیے اپنے رب تعالیٰ کے پاس ذخیرہ کروں گا اور اپنی اولاد کو اپنے رب تعالیٰ کے سپرد کروں گا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو عبد رب علیہ رحمہ سے کہا اے میرے بھائی، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے برائی کے ساتھ چلے جاؤ اور اپنی اولاد کے لیے خیر یعنی مال چھوڑ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو عبد رب علیہ رحمہ نے اپنے مال سے 1,00,000 درہم خیرات کر دیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں موت کے وقت بندے کو اپنے مال میں 2 ایسی مصیبتیں پیش آتی ہیں جن کی مثل نہ اگلوں نے کوئی مصیبت سنی نہ پچھلوں نے۔ پوچھا گیا وہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ فرمایا ایک یہ کہ اس سے اس کا تمام مال لے لیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ اسے تمام مال کا حساب دینا پڑے گا۔ اے باری تعالیٰ، ہم تمام کو مال کے شر سے محفوظ رکھیے اور مال کو خیر میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما